अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एड क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। क्या भारत पाकिस्तान में अरेस्टेड भारतीय दहशतगर्द और पाकिस्तानियों का कातिल कुलभूषण यादव को रिहा करने में कामयाब हो जाएगा और उसकी फांसी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? इन दोनों सवालों के जवाब नहीं में है। तैयारियां फांसी देने की मुकम्मल हैं। जो इस्लामाबाद में इत्तलात हैं वो ये हैं कि जो तवक्को की जा रही थी, जिस थोड़ा सा आगे करने की कोशिश की जा रही थी कुलभूषण यादव की फांसी, शायद वो जो मुतवक्के वक्त था, एक्सपेक्टेड टाइम, उससे भी पहले उसकी फांसी हो जाए। तैयारियां मुकम्मल हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर मिलिट्री जो है, मिलिट्री की तरफ से मैसेज क्लियर आ गया है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। ये पाकिस्तानियों का कातिल है। जब कुलभूषण यादव को फांसी होगी और हम देखेंगे तो ये हमारे आज़ादी के बाद पहली दफा ऐसा होगा कि एक भारतीय जासूस को फांसी दी जा रही है। लेकिन ये पहला जासूस नहीं है जो पाकिस्तान में पकड़ा गया है। आज का प्रोग्राम पहले सेगमेंट में तो नहीं, लेकिन आगे चल के एक दफा एक प्रोग्राम मैं करना चाह रहा हूं, आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, जहां पे तारीख के सामने, हमारे पॉलिटिशियंस के सामने और हमारे लोगों के सामने ये केस वंस एंड फॉर ऑल सामने पेश कर दी जाए कि भारत कब से और कैसे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता आ रहा है। ये केस इंडियन टेररिज्म, अब तक जो है बात हुई है सिर्फ भारत में आईटी के ऊपर, भारतीय इकोनॉमी के ऊपर, भारतीय फिल्मों के ऊपर। अब बात होगी भारतीय दहशतगर्दी पे, इंडियन टेररिज्म पे। अब सिर्फ इनक्रेडिबल इंडिया पे बात नहीं होगी, सिर्फ मेक इन इंडिया पे बात नहीं होगी, अब इंडियन टेररिज्म पे भी बात होगी। बिकॉज देयर इज इंडियन टेररिज्म एंड इंडियन टेररिज्म इज अ रियलिटी इन दिस रीजन एंड वी विल टॉक अबाउट इंडियन टेररिज्म। एंड नाउ वी हैव अ केस। अब हमारे पास केस है और बहुत मजबूत केस है। और अगले सेगमेंट के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तान की मजबूत केस जो है भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस तरीके से पेश करना चाहिए वो शायद अभी तक नहीं हो रहा। वो हमारी ओवरऑल कमजोरी है, हमारी रियासत की, हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारी गवर्नमेंट्स की, चाहे वो अस्करी हुकूमत हो चाहे वो सिविलियन हुकूमत हो, वो नहीं कर पाते, इनसे नहीं होता। मीडिया मैनेजमेंट जो है वो रिमेन्स अ वीक पॉइंट पाकिस्तान की। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे थे कि भारत रोक सकेगा। भारत नहीं रुकवा सकता। तैयारियां मुकम्मल हैं फांसी देने की और पाकिस्तान के पास एक बड़ा जबरदस्त केस है और ये केस हमें सामने रखना है। और पहला जो पॉइंट है इस केस के अंदर वो खुद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत से है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ने फांसी पे चढ़ाए हैं 3 लोगों को फांसी पे चढ़ाया है पिछले कोई 10-15 सालों के अंदर। पहला केस जो है वो अफजल गुरु का है। अफजल गुरु को फांसी पे चढ़ाया गया था 2013 में, आज से 4 साल पहले। और उनको फांसी पे चढ़ाने के बाद दहशतगर्दी के नाम पे चढ़ाया था। अफजल गुरु एक कश्मीरी फ्रीडम फाइटर था। भारत को एक मौका मिला, 2002 में एक हमला हुआ था भारतीय पार्लियामेंट पे और उस हमले के नतीजे में एक मौका मिल गया इंडिया को कि वो कश्मीरी को पकड़े। उनमें से एक अफजल गुरु थे और उन पे सबूत तो नहीं था, लेकिन इंडिया ने कहा कि ये मुलव्वस हैं भारतीय पार्लियामेंट पे हमले पे और इनको जेल के अंदर फांसी दी गई। आपको पता है कि आलमी कवानीन के मुताबिक आप जब फांसी देते हैं किसी को तो उसकी मैयत जो है वो आप हवाले करते हैं उनके वर्सा को। अफजल गुरु की मैयत इंडिया ने, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है, हवाले नहीं की और उनको दफन किया तिहाड़ जेल, जो कि बदतरीन जेल है इंडिया का, जो कि नई दिल्ली में है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का जो बदतरीन जेल है उसके अंदर अफजल गुरु को दफन किया गया। ये एक केस नहीं थी। इससे पहले एक पढ़ा लिखा कश्मीरी नौजवान मकबूल भट्ट, पढ़ा लिखा कश्मीरी नौजवान था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का वो फाउंडर था और हेड भी था और वो एक जद्दोजहद कर रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल। उसको उन्होंने केस झूठी मोटी बना के, ये कब, ये 1984 में फरवरी 1984 में इनको भी फांसी चढ़ा दिया। इनकी मैयत भी वरसा को पेश नहीं की गई। एक और एग्जीक्यूशन की एक मिसाल है जो अमेरिका ने की थी, जो अमेरिकी वर्जन के मुताबिक कि उन्होंने एग्जीक्यूट किया उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में एबटाबाद में
اور ایگزیکیوٹ کر کے اس کی بھی لاش جو ہے لے کر انہوں نے سمندر میں پھینک دی. واپس نہیں کی, ورثہ کو نہیں دی, کہیں نہیں دفنائی نہیں, کیونکہ وہ ایک دہشت گرد تھا. اور انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے کہ ہم اس کو کہیں ورثہ کو واپس کریں گے تو اس کو کہیں ہیرو نہ بنا دے, اور وہ خبر کہ ہم نے اسے ایگزیکیوٹ کیا وہ پیچھے رہ جائے, اور وہ جو اس کی تدفین اور اس پہ جو سرمنی کی جائے گی وہ سامنے آ جائے. اسی طرح جو ہے شام نے 1965 میں شام نے ایلی کوہن جو کہ ایک اسرائیلی شہری تھا اور جاسوس تھا اسے پبلکلی جو ہے اسے ایگزیکیوٹ کیا, دمشق میں سر عام میدان میں ایگزیکیوٹ کیا, اور ساتھ بالکل ایک کتبہ ہوتا ہے وہ لگایا جس کے اندر اس کی پوری کرائمز جو تھی اس کی وہ سامنے پیش کی گئی. اچھا یہ ساری مثالیں. اچھا ایک اور مثال ہے, دنیا کی بڑی جمہوریت تو ہم نے دیکھ لی, بھارت نے جس طرح ایگزیکیوٹ کیا. میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اجمل قصاب کو بھی انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا تھا, بقول ان کے کہ وہ آخری سروائیونگ کوئی 9 دہشت گرد تھے یا 11 تھے, ان میں سے یہ ایک آخری رہ گیا تھا جو سروائیو کر گیا تھا, باقی مر گئے تھے. وہ دوسری کہانی ہے کہ وہ جو باقی مر گئے تھے ان کی بھارت کے مطابق وہ سب پاکستان سے آئے تھے, لیکن ان کی ڈی این اے یا ان کی تصویریں بھارت نے سامنے پیش نہیں کی اور نہ پاکستان کو ان تک رسائی دی, اور آخر میں یہ رہ گیا تھا صرف اس کی تصویریں انہوں نے پیش کی اور اس کو پھانسی دے دی تھی انہوں نے. اس کی بھی لاش جو ہے کسی کو واپس نہیں کی گئی. تو 3 یہ آپ کو میں نے ایگزیکیوشنز دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی دکھا دی ہیں. انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, ان کا فیصلہ تھا, ہر ملک کو اپنے فیصلے لینے کا حق ہے. امریکہ جو کہ بہت بڑی جمہوریت ہے, وہاں پہ ایک میاں بیوی کو, دونوں کو 1951 میں یہی جاسوسی کے الزام پہ ایگزیکیوٹ کیا گیا. 1-2 اور جاسوس ہیں وہاں پہ, یہ تصویر آپ ان کی دیکھ رہے ہیں, یہ دونوں میاں بیوی تھے, اور ان دونوں کو جو ہے جولیس اینڈ ایتھل روزنبرگ, اور دونوں کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا. ان کو پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھایا تھا, ان کو وہ الیکٹرک چیئر ہوتی ہے ان کے یہاں, کرسی پہ بٹھاتے ہیں اور وہ بجلی لگا کر جو ہے الیکٹریکیوٹ کرتے ہیں. تو یہ دونوں میاں بیوی جولیس اور ایتھل روزنبرگ دونوں ایگزیکیوٹ کیے گئے تھے امریکہ کے اندر. تو 3 مثالیں میں نے آپ کو دی ایگزیکیوشنز کی. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت, ایک مثال جو ہے وہ امریکہ سے ہے. تا حیات جیل, ابھی بھی امریکہ کی جیل کے اندر ایک جاسوس ہے جو اسرائیلی شہری ہے, ڈوئل سٹیزن تھا, وہ امریکہ کا بھی تھا اسرائیل کا بھی, لیکن وہ اسرائیل کے لیے امریکہ پر جاسوسیت کر رہا تھا, اور اسے امریکیوں نے پکڑا, اسے ایگزیکیوٹ نہیں کیا, اسے لائف ٹائم جیل میں ڈال دیا, تا حیات جیل کر دیا اس کی. اور اسرائیل بار بار ابھی بھی کوششیں کوائٹلی کرتا رہتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے رہا کیا جائے, امریکہ اسے رہا نہیں کر رہا, حالانکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا قریب ترین حلیف ملک ہے. اور پھر فرانس سے مشہور کیس ہے ماتاہاری کی. ماتاہاری تو ویسا نام ہے یہ, لیکن مارگریٹ میکلوئڈ, یہ ایک سٹیج ڈانسر تھی پیرس میں, آرٹسٹ, سٹیج ڈانسر, لیکن یہ اپنے پیشے کے پیچھے جو اصل ان کا جو روپ تھا, یہ تو ایک روپ رکھا ہوا تھا, لیکن حقیقت ان کی یہ تھی کہ ایک جاسوس تھی اور جرمنی کے لیے اسپائنگ کری تھی پہلی فرسٹ ورلڈ وار میں. اور انہیں بھی فرانس نے, جو کہ ایک جمہوریت تھی, ایک جمہوری ملک نے انہیں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کیا تھا, ایگزیکیوٹ کیا تھا. تو یہ مثالیں ہیں. پاکستان کا پورا حق ہے کہ اس قاتل کو یہ بہت اہم ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ اسے بار بار بھارتی جاسوس نہ کہے. ہی از ناٹ اے اسپائی, ہی از اے ٹیررسٹ, ہی از اے سیبوٹور, ہی از اے کلر. یہ قاتل ہے. یہ جاسوس تو وہ ہوتا ہے جو معلومات اکٹھے کر کے اپنے ملک پہنچاتا ہے, یہ جاسوس ہوتا ہے. یہ جاسوسیت نہیں کرتا. یہ بیسکلی ایک ہائبرڈ وار یعنی ایسی جنگ کا یہ میسٹر مائنڈ تھا. وہ جنگ جو کہ کئی عناصر پہ مشتمل ہوتی ہے, جس کے اندر آپ جنگ سوشل میڈیا پہ بھی لڑتے ہیں, دھماکے بھی کرتے ہیں, پولیٹیشنز کو بھی ہائر کرتے ہیں, گینگسٹرز کو بھی پکڑتے ہیں, پھر آپ یہ جو ایتھنک لسانی اور سیکٹیرین اور یہ ساری چیزیں بھی کرتے ہیں, قتل بھی کرتے ہیں, اس طرح کے ٹارگیٹڈ کلنگز بھی کرتے ہیں, اور ان سب کو ملا کے کہا جاتا ہے ہائبرڈ وار. تو یہ ایک دہشت گرد ہے. اس کے نام سے منسلک کئی اہم دہشت گرد کے واقعات منسلک کیے جا رہے ہیں. اس کے کہنے پہ اور اس کے پلاننگ کے نتیجے میں جو اس دہشت گرد نے, اس انڈین ٹیررسٹ بھارتی دہشت گرد کی پلاننگ کی وجہ سے کئی پاکستانی جو ہیں شہید ہوئے ہیں. اور یہ پوری لسٹ ہے ہمارے پاس, اور میں تو کہوں گا کہ ہماری حکومت کو
اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو کہ وہ لسٹ وہ نکالیں اور وہ بتایا جائے کہ کوئٹہ میں کون کون سی دہشت گردی کے واقعات تھے جس میں یہ انڈین ٹیررسٹ کلبھشن یادو ملوث تھا. یہ بھی بتایا جائے کہ سیکٹیرین کلنگز کوئٹہ کے اندر کچھ تنظیمیں ہیں جو کر رہی تھی لیکن کچھ یہ صاحب بھی کر رہے تھے, ان کی بھی پلاننگ تھی. یہ بھی بتایا جائے کہ کراچی میں یہ کیا کر رہے تھے اور جنوبی پنجاب میں یہ کیا کر رہے تھے اور کتنے لوگ ملتان میں پکڑے گئے اور کون کون سے ٹیررسٹ اٹیکس سلیپر سیلز ان کے تحت کام کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں بتائی جائیں. یہ ایک معمولی جاسوس نہیں ہے جس نے معلومات منتقل کی تھی. یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ میں اگلے سیگمنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بلوچستان سے ہر ایک انڈین را کا ایجنٹ جو کہ پاکستانی تھے, پاکستانی جو پکڑے گئے, وہ اس کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان میں سے ایک کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اگلے سیگمنٹ کے اندر. لیکن آخر میں جو ہے وقفہ لینے سے پہلے میں آپ کو یہ رپورٹ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پولیٹیشنز کا ریاکشنز کیا تھا جو کہ اوورال بہت زبردست ہے. لیکن اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں انہوں نے ابھی تک کلبھشن یادو کا نام نہیں لیا, جو کہ فیکٹ ہے, انہوں نے نہیں لیا. لیکن چلو ان کے فیور میں ایک بات چلی جاتی ہے یہ کہ ان کی حکومت جو ہے وہ بڑی سخت سٹینڈ گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے کلبھشن یادو کے اوپر, اگرچہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں خود بول نہیں رہے اس کے اوپر, تو یہ تو فیکٹ ہے. لیکن کون کون اور پاکستانی سیاستدان ہیں جو نہیں بول رہے؟ صرف نواز شریف صاحب نہیں ہیں, اور بھی ہیں. یہ رپورٹ ہے ہمارے ایڈ کیو ٹیم کے وقار ملک صاحب کی. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ واپس آ کے جو بھارت کے خلاف پاکستان کے پاس مضبوط کیس ہے دہشت گردی کی, وہ ہم ونس اینڈ فار آل پیش کرنے جا رہے ہیں. آئیے دیکھیے. اپنے ماتا پتا کا بیٹا نہیں ہے, وہ پورے ہندوستان کا بیٹا ہے. وزیر خارجہ سشما سوراج نے راجیہ سبھا سے خطاب میں کلبھوشن کو بھارت کا بیٹا قرار دیتے ہوئے پاکستان کو متنبع کیا کہ اگر اس کی سزائے موت پر عمل کیا گیا تو یہ اقدام دو طرفہ تعلقات کے لیے نقصان دہ ہوگا. یعنی ان مثالی دو طرفہ تعلقات کے لیے جن میں بھارت بلوچستان اور سندھ میں دہشت گردی کے بیج بوئے چلا جا رہا ہے. اس سے قبل بھارت کی وزارت خارجہ نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط کو طلب کر کے کلبھوشن یادو کی سزا پر احتجاجی مراسلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سزا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے اور بھارتی حکومت اور عوام سزائے موت پر عمل درآمد کو ایک بھارتی شہری کا سوچا سمجھا قتل سمجھے گی. اس بات کا بہترین جواب وفاقی وزیر داخلہ خواجہ آصف نے دیا کہ اگر کلبھوشن کو پھانسی ہوئی تو یہ سوچا سمجھا قتل ہوگا. اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو قانون اور قواعد کے خلاف ہو. انہوں نے کہا کہ سوچا سمجھا قتل آج بھی وادی کشمیر میں ہو رہا ہے جہاں 2 دن میں 12 بچوں کو شہید کیا گیا. سوچا سمجھا قتل عام گجرات میں کیا گیا تھا. سوچا سمجھا قتل سمجھوتا ایکسپریس میں کیا گیا. پاکستان کسی سوچے سمجھے قتل میں ملوث نہیں ہے. بھارتی حکومت کے اس شدید رد عمل سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ کلبھوشن یادو بھارتی حکومت کے لیے بے حد اہم ہے پر وہ بہر صورت اسے بچانا چاہتی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ تعلقات کی وجہ سے ایک دوسرے کے شہری گرفتار ہوتے رہتے ہیں اور ان میں سے بعض کے خلاف جاسوسی اور قومی مفادات کے خلاف کام کرنے کے الزامات بھی عائد ہوتے ہیں اور وہ ان جرائم میں سزا بھی پاتے ہیں. لیکن ایسے جاسوسوں کی گرفتاری پر اعلیٰ سطح کے لیڈر نہ تو یوں غم و غصہ کا اظہار کرتے ہیں اور نہ ہی اس حوالے سے کسی بھی حد تک جانے کے دعوے سامنے آتے ہیں. تاہم کلبھوشن یادو کے حوالے سے بھارتی لیڈروں نے جو تند و تیز بیانات دیے ہیں ان سے کم از کم عالمی سطح پر یہ تاثر تقویت پکڑ گیا ہے کہ پاکستان میں بھارت دراندازی کر رہا ہے اور یہ شخص واقعی بھارت کا اعلیٰ سطح کا ایجنٹ تھا. اس لیے اسے سزا دینے پر پوری بھارتی حکومت پیچ و تاب کر رہی ہے. عالمی سطح پر کلبھوشن کے معاملے کو باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے. Pakistan have serious consequences for their bilateral ties if Pakistan executes a retired naval officer convicted of espionage and sabotage. پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے بیانات پر نظر رکھی جا رہی ہے. حیرت اس بات پر ہے کہ وزیر اعظم اب بھی نہیں بولے جس نے اعتزاز احسن کی 11 اکتوبر 2016 کی اس بیان کی تصدیق کر دی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس دن وزیر اعظم نے کلبھوشن یادو کا نام لے لیا تو میں 50,000 روپے کی رقم نابینا افراد کی ایسوسی ایشن کو عطیہ کروں گا. لیکن وزیر اعظم خاموش رہے بھی تو ان کی ٹیم خاموش نہیں ہے. سرتاج عزیز نے کہا کہ کلبھوشن کی سزا پر قانونی تقاضے پورے کریں گے, دنیا دیکھے گی.
पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक ने कहा, भारत हद में रहे, अगर ये कत्ल है तो उसने बलूचिस्तान में जितने लोग मरवाए उनको क्या कहेंगे। सिराजुल हक ने कहा कि कुलभूषण को सजा देकर दुश्मनों के लिए मिसाल कायम की जाए। खुर्शीद शाह ने कहा कि जासूसों को ऐसी ही सजाएं मिलती हैं जैसे कुलभूषण को मिली। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात के रहनुमा इमरान खान ने इस हवाले से लबकुशाई मुनासिब नहीं समझी। भारत के दौरे पर गए थे तो मोदी को बाकायदा दरख्वास्त करके उनको मिले। क्या ये उस मुलाकात का असर है जो जाहिर नहीं हो पा रहा? एक ऐसे वक्त में जब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारत से इस मामले पर माजरत कर ली है कि हम इस पर कोई रद्द अमल नहीं दे सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की श्री मिजारी ने मुस्लिम अस्करी इत्तेहाद पर इज़हार ख्याल किया है और कहा है कि हम इस इत्तेहाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कौमी असम्बली में इस हवाले से तहरीक अल्तवा भी जमा करवा दी। तहरीक इंसाफ की अपनी तरजीहात हैं, लेकिन कुलभूषण पर बात करना शायद उनकी तरजीहात की इस फहरिस्त में नहीं है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एड क्यू। इंडियन टेररिज्म के खिलाफ जो पाकिस्तानी केस है वो इतनी मजबूत है कि अब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत या किसी के सामने कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि इस केस को इंटरनेशनली परसू ना कर सकें। मैं आपको अभी इस प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूं एक एक कर वो सबूत जो कि इंटरनेशनली, डिप्लोमेसी के अंदर और इवन इस्तेमाल हो सकते हैं ये कोर्ट्स के अंदर या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी। ये साल जो है 2017, ये 10वीं एनिवर्सरी है ये साल समझौता एक्सप्रेस की, जिसके अंदर हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडियन पुलिस ने बेहतरीन काम किया और उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट करके ये निकाल दिया और साबित कर दिया है कि इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और कुछ भारतीय एक्सट्रीमिस्ट मुलव्वस थे और 70 पाकिस्तानियों को भारतीय सरजमीन पर जिंदा जलाया गया था फरवरी 2007 में। तो ये केस बिल्कुल क्लियर है, इस पे भारत मुकर नहीं सकता और ये केस हम दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं कर रहे। अफसोस की बात यह है कि ये साल जो है, जैसे मैंने आपको बताया 2017 10वीं एनिवर्सरी है, ये पूरा साल है। अभी इस साल को खत्म होने में कई महीने बाकी रहते हैं, अभी भी वक्त है। इस साल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस बात को कि ये 10th एनिवर्सरी है और अभी तक किसी एक को पनिशमेंट इंडिया में दी नहीं गई। उनकी जो कोर्ट्स हैं वो तैयार नहीं है किसी को पनिश करने के लिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा सबूत है हमारे सामने। अगला सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की फाइल्स जो हैं वो केसेस से भरी हुई हैं। हमारे लिए सबूत पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक सबूत मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ये इस सबूत का नाम है इब्राहिम पेशावरी। ये इब्राहिम पेशावरी को आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये भारतीय दहशतगर्द है। ये इसका नाम नहीं है, इसका असल नाम है कश्मीर सिंह। ये 1973 में, सोचिए आप, सुकूत ढाका बांग्लादेश बन चुका था, 2 साल हो गए थे उस जंग को। 1973 में पेशावर रावलपिंडी हाईवे जो है उस पे ये शख्स पकड़ा गया था। इसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम इब्राहिम पेशावरी है और मैं एक रोजगार की तलाश के अंदर पेशावर से रावलपिंडी आया था। इसके साथ तहकीक की गई, इसको 17 साल जेल रखा गया। इस पे शक था कि ये इंडियन ऑपरेटिव है, ये इंडियन है, बजाते खुद पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन इसने जो है इतराफ नहीं किया। 17 साल ये जेल में रहा। इसको सजाए मौत हुई। इस पे ये इल्जाम लगा कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है, लेकिन इस पे साबित नहीं हो सका। उस वक्त हमारे जो भी हुकूमतें थी उन्होंने इसे एग्जीक्यूट नहीं किया और बिल आखिर जो है सन 2008 में सदर जनरल मुशर्रफ ने जो है इसको माफ कर दिया। उस वक्त इनकी केस जो है हमारे यहाँ मारूफ, उस वक्त जो मिनिस्टर थे ह्यूमन राइट्स के, जो कि एक मारूफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, अंसार बर्नी साहब, उन्होंने जो है इनकी केस अपील करवाई जनरल मुशर्रफ से। जनरल मुशर्रफ ने इन्हें माफ कर दिया और ये इन्होंने वाघा बॉर्डर से क्रॉस कर दिया इंडिया। जब ये इंडिया क्रॉस कर गए तो इन्होंने वहां पे सारे इंडियन मीडिया के सामने कहा, बिल्कुल मैं इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर हूं, मैं जासूस था और मुझे अफसोस है कि मेरी रॉ ने और इंडियन गवर्नमेंट ने जो है मुझे भूल गए, मुझे डिच किया और मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी फैमिली जो है इनका ख्याल नहीं रखा और मैं 17 साल वहां पाकिस्तान में जेलों में मैंने जो है
اپنی طرف سے جو ہے اعتراف نہیں کیا کہ انڈیا نے مجھے بھیجا ہے، لیکن انڈیا جو ہے میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی پاکستان کے لیے بھی، اس وقت پاکستانی حکومت کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ کشمیر سنگھ واقعی انڈیا نے بھیجا تھا دہشت گردی کرنے کے لیے پاکستان۔ صرف ایک یہ نہیں تھا، اس کے آگے جو ہے ایک اور تھا، سرجیت سنگھ۔ اچھا، یہ تو سرجیت سنگھ میں آپ کو بتانا بھول گیا، اس سے پہلے جو ابراہیم پشاوری یعنی کہ کشمیر سنگھ جو ہیں، کشمیر سنگھ کو بھی ملٹری کورٹ نے سزائے موت دی تھی۔ انفارچونیٹلی ہماری حکومتوں نے اس پہ عمل درآمد اس وقت نہیں کیا۔ یہ جو سرجیت سنگھ ہے، یہ 1982 میں پکڑے گئے تھے۔ یہ پاکستان میں دھماکے، فیصل آباد، لاہور، مردان، پشاور دھماکے کرنے میں ملوث تھے، پاکستانیوں کو قتل کیا انہوں نے۔ ان کو بھی جو ہے ملٹری کورٹ نے ڈیتھ سینٹنس دی، سزائے موت سنائی، عمل درآمد نہیں ہوا۔ جون 2012 میں صدر آصف زرداری نے ان کی جو سزائے موت تھی وہ کمیوٹ کر دی، سسپینڈ کر دی، اور اس وقت جو ہماری سفیرہ تھیں واشنگٹن میں، امبیسڈر شری رحمان صاحبہ، ایز اے گڈ ول جیسچر کے طور پہ کہ واشنگٹن کو بھی ہم دکھائیں کہ ہم نے ایک گڈ ول جیسچر کیا ہے انڈیا کی طرف، ایک ہاتھ بڑھایا ہے، قدم بڑھایا ہے، تو ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کو معاف کر دیا گیا جون 2012 میں، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی انڈیا گیا، انڈیا پہنچتے ہی اس نے بھی اعلان کیا کہ جی بالکل میں انڈین دہشت گرد تھا، میں سپائی تھا، میں انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو یہ ایک اور واضح کیس تھی جہاں پہ انفارچونیٹلی ایک اور انڈین دہشت گرد جو پاکستانیوں کے قتل میں ملوث، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ بی بی سی نے اسے انٹرویو بھی کیا اسی سال 2012 میں۔ یہ انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، میٹ انڈیاز اینگری اسپائی سرجیت سنگھ، ملیں ان سے، یہ ہیں بھارت کے ناراض جاسوس سرجیت سنگھ، کیونکہ اس وقت یہ ناراض تھے انڈین گورنمنٹ سے، یہ بھی ناراض تھے کہ انڈیا نے انہیں ڈچ کیا۔ کتنا مضبوط ہے پاکستان کا کیس، دیکھا آپ نے؟ آگے دیکھیں، اگلے ہیں یہ سربجیت سنگھ، ان کو دیکھیں، یہ بھی پاکستانی جیلوں میں تھا، اس نے مرسی پٹیشن دی تھی، صدر جنرل مشرف نے اس کی ریجیکٹ کی تھی۔ یہ ساری کیسز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بشمول یہ سربجیت سنگھ کے۔ سربجیت سنگھ جو ہے، مزیدار بات یہ کہ یہ 22 سال پاکستانی جیلوں میں رہے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، ان کو سیکیورٹی بھی دی ہوئی تھی، یہ ایکسرسائز بھی کرتے تھے، ان کے لیے کیمپین بھی چلتی رہی کہ ان کو رہا کیا جائے، گڈ ول ہوگی، پاکستان کیوں دشمنی کر رہا ہے، نفرتیں نہ پھیلائی جائیں، ان کو بھی رہا کیا جائے۔ اور یہ ساری کیسز جو ہیں انفارچونیٹلی ہماری حکومتیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہو سیاسی جماعت، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، چاہے وہ صدر آصف زرداری صاحب کی ہو، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت ہو، کوئی بھی پاکستانی قوم کے سامنے یہ چیز پیش نہیں کرتی کہ یہ دہشت گرد سارے یعنی پروون ٹیررسٹ جو ہیں، ان کی کیسز ہماری فائلوں میں موجود ہیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ تھنک ٹینک جو ہے، پروجیکٹ فار پاکستان ان 21st سینچری، انہوں نے ایک پوری فائل مرتب کی تھی، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ فائل کا لنک جو ہے اور پوری پی ڈی ایف فائل جو ہے اگر کسی کو چاہیے، یہ ہمارے @Q فیس بک پیج جو ہے اس پہ موجود ہے، اسے آپ چیک کر لیجئے گا۔ اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں مکمل لسٹ جو انڈیا کی جاسوسی پاکستان کے اندر اور دہشت گردی کی مکمل لسٹ، کب اور کون کون سی آپریشنز انہوں نے پاکستان کے اندر انٹیلیجنس آپریشنز لانچ کی، کیا، تو یہ پوری لسٹ ہے، یہ پوری لسٹ ہے۔ اس کو بھی ہم اپنے فیس بک پیج پہ لگا رہے ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، یہ لسٹ موجود ہے، ان کے ثبوت بھی ہیں، ان کی انفارمیشن بھی ہے، جتنی ثبوت اور ریسرچ @Q ہماری ٹیم نے کیا اور یہ نکالی ہے، اس سے زیادہ انفارمیشن گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے۔ لیکن یہ پوری لسٹ ہے، میں آپ کو بور نہیں کروں گا کہ ایک ایک لسٹ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کون کون سی آپریشن کس سال کب اور کس لیے انڈیا نے پاکستان کے اندر لانچ کی تھی، یہ پوری لسٹ ہے، یہ فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان اور ثبوت دکھانا چاہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ملوث ہے، تو یہ 3 مہینے پرانی سابق آرمی چیف بکرم سنگھ صاحب کی نئی دلی میں یہ دا ہڈل ہندو اخبار ہے، بہت بڑا اخبار ہے انڈیا کا، انہوں نے ایک کانفرنس کی جس کا نام تھا دا ہڈل، اس میں بیٹھ کے سارے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی، اور اس میں بکرم سنگھ صاحب نے کھل کے بات کی، وہ بات جو ایکچولی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں، It has to be a multi-pronged strategy. ایک صرف جو سینا ہیں وہ یہ چیز حل نہیں کر سکتی ہے، ہمیں اپنا ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، اکنامک، انفارمیشنل، سائیکولوجیکل، فائنینشیل انٹیلیجنس، جتنے ہمارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں، ان کو ہم نے ایک تال میل کے ساتھ میں استعمال کرتے ہوئے جو سینٹر آف گریوٹی جو پاکستان کی سینا ہے
उनके ऊपर हमने ये प्रेशर डालना है। और इसके साथ साथ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बात की थी बलूचिस्तान की, अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, जो कि हमारे मुल्क में वो कर रहे हैं, तो हमें क्या रोकता है हमें करने के लिए? हमें वो करना चाहिए। तो जब हम तेल फेंकेंगे उसकी इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर, तो यकीनन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी, ना कि कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। हमने इनकी जो एक नजर है जो इस वक्त बाहर की तरफ है उसे हमने घुमा के अंदर इंटरनल उनको अंदर अपनी जो मुल्क के हालात हैं वहां पे करवानी है। और ये तभी होगा जब हम उनका खून बहाएंगे थ्रू एसिमेट्रिक मीन्स। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। ये बिक्रम सिंह ने जो ये बात कही है कि पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी पाकिस्तानियों यहीं पे रिक्रूटमेंट करके और पाकिस्तानियों से दहशतगर्दी करवा रहे हैं, ये बात पुरानी नहीं है। ये अभी दिसंबर 2016 या जनवरी 2017 यानी इस साल के शुरू या पिछले साल के आखिर की है ये, और ऑन रिकॉर्ड है इसका, ये वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, इसका डिटेल तफसीलात सब कुछ मौजूद है। लेकिन ये पहली दफ़ा ये दूसरे इंडियन आर्मी चीफ है जो एडमिट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। जो पहले थे वो आज से 4 साल पहले उन्होंने ऑलरेडी जो है वो एडमिट कर चुके हैं, और वो हैं जनरल विजय कुमार सिंह। 2013 में उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से ये रिपोर्ट भी आई थी और ये मौजूद है, उन्होंने एडमिट कर लिया था कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। और इसके बाद जो है आप देखें कि जो अमेरिका के फिर डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि वजीर दिफा बनने जा रहे थे चक हेगल, उन्होंने भी एक जगह खड़े होकर खुल के ये बात कर दी कि अमेरिका को भी इत्तलात मौजूद है, उनके पास भी इंटेलिजेंस है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा। Similar interest. India is the other piece of this. India, for some time, has always used Afghanistan as a second front, and India has, for over the years, financed problems for Pakistan on that side of the border, and you can carry that into many dimensions. But the point being, and I'll end with this, the point being the tense, fragmented relationship between Pakistan and Afghanistan has been there for many. और वक्फा लेने से पहले आपने मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि आगे मैं बात करने जा रहा हूं जो इलाकाई ग्रोहबंदी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें अनफॉर्चुनेटली तीनों जो हमारे नेबर्स हैं, अफगानिस्तान, इंडिया तो कर ही रहा है, लेकिन दो हमारे जो मुसलमान नेबर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली दोनों की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। अफगानिस्तान की भी हुई है, ईरान की भी हुई है। ये ग्रोहबंदी कैसे हो रही है और इसका तोड़ क्या है पाकिस्तान के पास, इस पर बात करते हैं। लेकिन जाने से पहले ऑलरेडी ये केस तो हमारे पास बड़ी मजबूत है, लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन स्ट्रांग हो गई है कि इंडिया ने कोशिश की कि कुलभूषण यादव के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को अप्रोच किया जाए, और अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत पोलाइटली उनसे कह दिया कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये हमारा केस नहीं है, ये एक पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। तो ये एक पहली जो शिकस्त कुलभूषण यादव के हवाले से, उसकी एग्जीक्यूशन और ये फांसी जो होने जा रही है उसको रोकने के हवाले से जो भारत ने कोशिश की वो पहले ही कामयाब नहीं हुई, फेल हो गई है। वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे, आपने मेरे साथ रहना है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एड क्यू। पाकिस्तान की केस भारतीय दहशतगर्दी, इंडियन टेररिज्म के हवाले से बहुत मजबूत है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा जो इलाकाई ग्रोहबंदी हो गई है। भारत तो कर ही रहा था हमारे खिलाफ काम पहले से, लेकिन हमारे दो ब्रादर मुसलमान ममालिक की सरजमीन जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई है, अफगानिस्तान और ईरान, उस पर हम आते हैं इसी कुलभूषण यादव के एपिसोड में ही। लेकिन हम सबूत पेश कर रहे थे जो हुकूमत पाकिस्तान के पास है। अब कोई बहाना नहीं है कि इंडियन टेररिज्म जो आप प्लाजा पे देख रहे हैं, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी के पास। मैंने आपको बताया कि किस तरह सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत, सदर आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत, और बाद में भी हमने इंडियन टेररिस्ट को रिहा करवाया है। लेकिन हमारे पास इतने सबूत हैं कि अब कोई बहाना, एक्सक्यूज किसी के पास नहीं है। जो सबूत मैंने आपको पहले पेश किए उनमें से एक और सबूत ले लें। जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवल, इंडिया के जेम्स बॉन्ड 007, खुद अपने आप को बड़ा इससे पेश करते हैं, वो उनकी 2 वीडियोस हैं जो हम इंटरनेशनली किसी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या किसी भी गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकते हैं। एक वीडियो जो है जहां पे वो कह रहे हैं कि मैं लाहौर में था और 7 साल मैंने अंडर कवर लाहौर में गुजारे हैं। ज़ाहिर है वहां पे लड्डू या मिठाई बांटने तो नहीं आए थे, वो क्या कर रहे थे, दहशतगर्दी करने आए थे वो।
اور اپنی زبانی ان کی ہے. مطلب یہ چیز جو ان کو ہم نے پکڑنا ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے پکڑنے کی, وہ خود جو ہیں کنفیس کر رہے ہیں. دیکھیں. Sir, I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. 7 years, wow. Yeah. I lived. Sir, just- any such incident of Dharma Sankat, like you had to make some decision, either this or that. میں آپ کو ایک چھوٹی سی گھٹنا سناتا ہوں, یہ اس لیے کیونکہ کسی نے اخبار میں چھاپی تھی کچھ سال پہلے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 انڈین آرمی چیفز, ان کی اپنی زبانی ایڈمیشن ہے کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, اور ایک کا ویڈیو ہے, ایک کی انڈین میڈیا میں جو بولے تھے وہ پورا اس کا ریکارڈ ہے, اور تیسرا انہی کئی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجت دوول ایک اور جگہ پہ انہوں نے بڑی تفصیل سے لیکچر دیا تھا کہ پاکستان کو کیسے ہمیں گھٹنوں پہ لے کے آنا ہے. یہ دیکھیں. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. 40,000 persons have been killed in last 2.5 years. They are totally helpless, and these are the people whom they had recruited, whom they had trained, whom they had worked with, and they are not able to find it out. It is that difficult a war. Once you understand in this perspective, then you will know what India has done in last 25 years or 30 years in battling it. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan, India is the most popular country in Afghanistan in the world today. یہ ساری ویڈیوز جو ہیں آج کے پروگرام میں جو میں نے دکھائی ہیں, یہ ساری انڈیویجولی ایک ایک کر کے یہ سارے ثبوت جو ڈاکیومنٹری ہیں, جو میں نے آپ کو ڈاکیومنٹ دکھائی تھی, جو 3 بھارتی ٹیررسٹ, انڈین ٹیررسٹ دہشت گرد جو پاکستان میں پکڑے گئے تھے, انفارچونیٹلی ہم نے ان کو رہا کیا. یہ ساری ڈاکیومنٹس جو ہیں ہم اپنے فیس بک پیج پہ آج ریلیز کر رہے ہیں. بہت ہیوی ورک ہے یہ 2 سال کا کام ہے. اس پہ جو ہے ہماری ٹیم نے کام کیا ہے, اور ایک پرائیویٹ تھنک ٹینک ہے پروجیکٹ فار پاکستان ان 21st سینچری, ان کی ہم نے جو ریسرچ پیپر ہے انڈین ٹیررزم ان پاکستان اینڈ دا ریجن, جو میں نے آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں دکھایا تھا, یہ ساری چیزیں ہم ریلیز کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی اگر ہمارے دفتر خارجہ اگر ان کو مدد مل سکتی ہے ان ساری ڈیٹیلز سے تو ضرور لیں. یہ کام جو ہے آلریڈی ہمارے ریسرچرز نے آپ کے لیے کر لیا ہے. آخر میں جو علاقائی گروہ بندی ہو رہی ہے, جو چیز سامنے آئی ہے عزیر بلوچ کی کیس سے, عزیر بلوچ گینگسٹر, جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی کہ جس طریقے سے استعمال انہوں نے ہر چیز استعمال کی ہے. یہ ہائیبرڈ وار ہے پاکستان کے خلاف, جس کے اندر انڈیا جو ہے براہ راست جنگ نہیں کرے گا, لیکن انڈیا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہر چیز آپ کے اندر ملک کے اندر جو ہے جہاں جہاں موقع ملے گا وہ استعمال کی جائے گی, جس کے اندر یہ گینگسٹرز ہیں اور عزیر بلوچ کو استعمال کیا گیا. اچھا, عزیر بلوچ جو ہے وہ جب پاکستان سے بھاگا تھا وہ ایرانی پاسپورٹ پہ بھاگے تھے, دبئی گئے تھے. متحدہ عرب امارات کی حکومت نے پاکستان کی درخواست کے اوپر انہیں اریسٹ کیا اور پھر پاکستان کے حوالے کیا. اچھا, یہ والی کیس جو ہے کلبھوشن یادو خود چابہار میں بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو عزیر بلوچ ہیں یہ بیسکلی جو پاکستانی ملٹری انسٹالیشنز ہیں یعنی بلڈنگز ہیں ان کی معلومات, ان کا جو ہے پلان جو ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگز جو ہیں کہاں سے انٹرنس ہے, کہاں سے ایگزٹ ہے, موومنٹس کیسے ہوتی ہیں ان بلڈنگز میں, یہ ساری معلومات جو ہیں انہوں نے انڈین انٹیلیجنس کو اور ایران کی انٹیلیجنس کو فراہم کی ہیں. اور بیسکلی عزیر بلوچ جو ہے وہ کام کر رہا تھا ایرانین انٹیلیجنس کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ اسی شہر کراچی کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو براہ راست انڈین انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے تھے, اور وہ ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا, اور وہ باقاعدہ انڈیا نے انہیں ٹریننگ کی اور ان کی ٹرین کر کے ان کو لے کے گئے بھارت, ٹرین کر کے واپس لے کر آئے. تو یہ علاقائی جو گروہ بندی ہو گئی ہے یہ ایک میجر ایشو ہے. کلبھوشن یادو کا جو پورا ایپیسوڈ ہے اس میں جو سب سے جو باقی چیزیں تو ہمیں پتہ تھیں کہ یہ دشمن کر رہے ہیں, ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے, لیکن یہ ثبوت سامنے آ گئے ہیں. افغانستان حکومت کے ساتھ بات چیت ابھی بھی جاری ہے. ملا فضل اللہ جو کہ ملوث ہے ملالہ یوسفزئی پہ حملے پہ, جو ملوث ہے APS اسکول حملے پہ, باچا خان یونیورسٹی پہ, اس کو پاکستان کے حوالے کرنے پہ بات چیت ابھی تک ہو رہی ہے. افغانستان ابھی تک کوآپریٹ اس پہ نہیں کر رہا. ایران سے ابھی تک بات چیت چل رہی ہے کہ کلبھوشن یادو کے ساتھ 2 انڈین انٹیلیجنس آپریٹو تھے جو چابہار میں موجود تھے اس کے ساتھ, جو بھاگ گئے تھے پھر تہران, اور وہاں پہ جو انڈین سفارت خانہ ہے وہاں پہ وہ چھپ گئے تھے جا کے,
ان کو یا تو ہمارے حوالے کیا جائے یا ایران خود اریسٹ کرے انہیں، اور پھر پاکستانی جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو رسائی دی جائے کہ وہ جا کے ان سے بات چیت کریں. یہ بات چیت ابھی تک جاری ہے، امید ہے کہ یہ بھی کنکلوژن پہ پہنچے گی. تو یہ نئی خطے میں صورتحال ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے رہیں گے. پاکستانی پولیٹکس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. کل کا پروگرام اس حوالے سے میرا بڑا اہم ہوگا، آپ نے مجھے ضرور جوائن کرنا ہے. اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.